हेलो फैमिली एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपका एक सवाल आया था कि हम हमज़ात को ताकतवर कैसे कर सकते हैं। वैसे तो हमज़ात के बारे में बहुत सारे वीडियोस जो हैं यूट्यूब के ऊपर पड़े हुए हैं, और मैंने भी एक दो वीडियोस हमज़ात के बारे में बनाए थे। एक वीडियो बनाया था कि जब इंसान मर जाता है तो उसके बाद उसके हमज़ात का क्या होता है। और ये जो सवाल आया था कि हम हमज़ात को ताकतवर कैसे कर सकते हैं। वैसे हमज़ात के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भाई हमज़ात का मतलब क्या होता है। जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ एक जिन को पैदा कर दिया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंसान को बहकाना, बुरे कामों की तरफ लेकर जाना है, उसके माइंड को कंट्रोल करना है। यानी उसके दिमाग के अंदर कुछ वसवसे डालना है, उसको परेशान करना, डिप्रेशन में मुब्तला करना, उसको ना उम्मीद करना। ये सारे हमज़ात के काम हैं। एक चीज़ जो हमज़ात नहीं कर सकता, वो आम तौर पे हमज़ात जो है आपको छू नहीं सकता, अनलेस उसको अमलियात से चिल्ले करके बेदार किया जाए और उसको काबू करने की कोशिश की जाए, या उसको कैद करने की कोशिश की जाए, या उसको ग़ुलाम बनाने की कोशिश की जाए, और किसी तरह वो चिल्ला ख़राब हो जाए, गलत हो जाए, पढ़ाई में कोई गलती हो जाए, तो ये फिर इंतकामन जो है इंसान को मार भी सकता है। वैसे देखा जाए तो हमज़ात जो है उसका काम यही होता है कि इंसान को बहकाना और उसको बिट्रे करना। यानी कि हमज़ात जो है आपकी ज़िंदगी के हर लम्हात से वाकिफ़ होता है। यानी सुबह से लेके शाम तक वो आपके साथ ही होता है। वो आपकी हर हरकत और सकनात को देख रहा होता है। आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, आप कल कब उठे थे, कब सोए थे, आप किससे मिले थे, आपने कौन से कपड़े पहने हुए थे, आज से 2 हफ्ते पहले आपने क्या काम किया, किससे मिले। जो भी आपके हालात और वाक़यात होते हैं वो उससे बखूबी वाकिफ़ होता है। तो ये बिट्रे इस तरह करता है कि फ़र्ज़ करें कि अगर किसी ने आपके ऊपर जादू करना हो या आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो, वो आमिल हो या कोई जादूगर हो, तो आमिर और जादूगर क्या करता है कि अपने हमज़ात से या अपने मुवक्किलात से आपके हमज़ात के साथ जो है राब्ता करने की कोशिश करता है। वो अपने हमज़ात और अपने मुवक्किलात को जो है आपके हमज़ात से बात करने की तरगीब देता है, और कोशिश करता है कि आपके हमज़ात से उसके मुवक्किलात को कोई ख़बर मिल जाए। तो उस मौके पे जो आपका हमज़ात होता है उनको वो सारी बातें बताता है जो वो पूछना चाहता है। ये होता है बिट्रे, यानी कि आपकी बातें उनको बता दी जाती हैं, आपके सीक्रेट्स उनको बता दिए जाते हैं। बहुत सारे जो हैं साइकिक, मेरे ख्याल में वो भी इस तरह की कोई एबिलिटी रखते हैं। उनके कान में भी कुछ इस तरह की चीज़ें विस्पर हो जाती हैं आपके बारे में। आपको मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जो मैंने किया था। यहाँ पे कुछ फेस्टिवल्स वगैरह लगते हैं जहाँ पे इस तरह मेटाफिज़िकल के लोग आते हैं अपने अपने शोबात को लेके, अपने जो हैं फ़न को लेके, अपने टैलेंट को लेके। तो यहाँ पर भी एक इस तरह का फेस्टिवल हुआ था, तो मैं भी वहाँ पर गया था। तो वहाँ पर बहुत सारे साइकिक बैठे हुए थे, टैरो कार्ड रीडर्स बैठे हुए थे, फिर उसके साथ पॉमिस्ट भी बैठे बैठे हुए थे, जो पॉमिस्ट्री करते हैं, हाथ की लकीरों को पढ़ के आपके बारे में बताते हैं। तो मैंने एक ख़ातून को देखा, वो टेबल के ऊपर बैठी हुई थी। मैंने उनसे बात की कि मैंने अपना हाथ पढ़ाना है, आप देख के बताएं। तो पहले क्या करते हैं, जब आप उनको अपना हाथ दिखाते हैं तो वो 1-2 सेकंड आपके हाथ को देखते हैं, लाइनों को देखते हैं। यानी कि वो कोशिश करते हैं कि किसी तरह आपके हमज़ात से कनेक्शन हो सके और कुछ ख़बर ले सके। तो उस वक्त जो है मैं अपने दिमाग में एक चीज़ सोच रहा था, नौकरी, जॉब, जॉब मनी, जॉब मनी, ये सिर्फ मैं अपने दिमाग में ही रिपीट कर रहा था। तो वो जो खातून थी, जब उन्होंने मेरे हाथ को देखा तो उन्होंने कहा कि तुम्हें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा यस, ये तो है। जबकि मुझे नौकरी की
جاب کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرا تو اپنا کاروبار ہے، میرا اپنا بزنس ہے، لیکن میں نے ایسی چیز کو جان کے اپنے دماغ میں رپیٹ کرنا شروع کر دیا، یعنی جاب منی، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا وہ وہی چیز کو پک کرتی ہے جو میرے دماغ میں ہے۔ تو اس نے وہی پک کیا، تو اس نے کہا کہ تمہیں جاب چاہیے، میرے خیال میں تمہارے پاس جو جاب ہے وہ اچھی نہیں چل رہی، تو کیا نام ہے اس کا، تمہیں جاب مل جائے گی، تو اس طرح کی جو ہے وہ مجھے بتانے لگی میری ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر۔ پھر اس کے بعد دوبارہ جو میں نے ریپیٹ کرنا شروع کر دیا، میں نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ ٹریول 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 ٹریول، تو مجھے سفر کرنا ہے کہیں پہ، یہ میں نے دماغ میں سوچا ہوا تھا۔ تو پھر اس کے بعد اس نے میرے ہاتھ کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں ایسی نوکری ملے گی جہاں پہ تمہیں دوسری جگہوں پہ جانے کا بھی موقع ملے گا۔ تو یعنی کہ وہ میرے دماغ کو ریڈ کر رہی تھی کسی نہ کسی طرح، ہو سکتا ہے میرے ہمزاد سے اس کو کوئی انفارمیشن وغیرہ مل رہی ہو۔ تو بہت ساری باتیں قریب قریب تھیں، تو اس طرح کی بہت ساری دوسرے سوالات بھی میں نے اپنے دماغ میں ریپیٹ کیے جو اس نے کافی حد تک پک کیے تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں ایک دو ٹیبلیں چھوڑ کے ایک اور لیڈی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اس کے ساتھ بھی ایک اور ایکسپیریمنٹ کیا۔ جب میں اس کے پاس گیا میں نے اس کو بھی یہی کہا کہ میں نے تمہیں اپنا ہاتھ دکھانا ہے۔ تو میں نے جب اس کو اپنا ہاتھ دکھایا تو میں نے اپنے مائنڈ کو، دماغ کو بالکل بلینک کر لیا۔ بلینک میں نے اس طرح کیا کہ میں اس طرح سوچنے لگا کہ میں ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پرانے زمانے کا ٹی وی جو ہوتا تھا، جو اینٹینا سے چلتا تھا، تو جب اس کو ناپ کو ہم روٹیٹ کرتے تھے تو کچھ چینل آ جاتے تھے اور کچھ چینل جو ہے وہ بالکل بلینک ہوتے تھے، یعنی اس میں سٹیٹک ہوتی تھی، جیسے اس طرح کی آواز آ رہی ہوتی تھی۔ وہ آواز مجھے بہت بری لگتی تھی، جب بھی کوئی چینل، جب آپ اس کو گھماتے تھے، جب وہ آواز آتی تھی تو بڑی عجیب سی ہیڈک ہوتی تھی۔ تو میں نے یہ تصور کیا کہ میں اس ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوں اور میرے دماغ میں وہی سٹیٹک کی آواز آ رہی ہے، اور میرے دماغ میں کوئی تھاٹ نہیں ہے، میرا دماغ جو ہے بالکل بلینک ہے۔ تو وہ جو تھی پامسٹ، اس نے میرے ہاتھوں کو دیکھا تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے بعد وہ کہنے لگی کہ تمہارے ہاتھ کی لکیریں جو ہیں وہ اتنی کلیئر نہیں ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میرے خیال میں تمہیں نوکری چاہیے نہیں چاہیے، جاب چاہیے، تم ابھی اسٹرگل کر رہے ہو، میں کچھ بتا نہیں سکتی۔ تو پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے کہتی ہے کہ آر یو بلاکنگ یور انرجیز، کیا تم اپنی انرجیز کو بلاک کر رہے ہو؟ تو اسے کہا کہ میں نے اس کو کہا کہ آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ تو آخر میں اس نے کہا کہ آئی ایم سوری آئی کی ناٹ ریچ یور ہینڈ۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا میرے ایکسپیریمنٹ سے کہ جب آپ کسی پامسٹ کے پاس جاتے ہیں یا کسی سائیکی کے پاس جاتے ہیں، جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہوتا ہے بہت حد تک وہ پک کر لیتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کسی جادوگر کے پاس جاتے ہیں یا کسی کیا کہتے ہیں وہ عملیات کرنے والے کے پاس جاتے ہیں، تو جو آپ کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کے موکلات بہت آسانی سے جو ہے اس کو پک کر لیتے ہیں اور وہ اس عامل کو خبر دے دیتے ہیں کہ آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کی کیا پرابلمس ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے حمزات کو جو کمزور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حمزات کو کمزور کس طرح کیا جاتا ہے۔ حمزات جو ہے پہلے تو بالکل آپ کی طرح ہی ہوتا ہے، دکھنے میں، ہائٹ میں، بات چیت کرنے میں، بول چال میں، ڈھال ویل میں جو ہے آپ کی طرح ہی ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کو کمزور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو آپ اللہ کا نام لے کے کھانا کھائیں تو وہ آپ کے کھانے میں شامل نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اگر آپ کے دل میں کوئی وسوسہ پیدا ہو، کچھ ایسی چیز پیدا ہو، آپ حتی الامکان کوشش کریں کہ آپ اس کو فالو نہ کریں۔ جب آپ اس کی ول کو توڑتے رہیں گے، بار بار اس کی ول کو توڑتے رہیں گے، تو وہ اتنی حد تک جو کمزور ہو جائے گا کہ اس کے اندر یہ ایبیلٹی ہی نہیں رہے گی کہ وہ آپ کو کنٹرول کر سکے یا آپ کے اوپر حاوی ہو سکے۔ جب آپ اس کو فری ول دے دیں گے، یعنی کہ آپ اس کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو ماننے لگیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو جو ہے اس کی کمانڈ کے اوپر چلنے لگیں گے، تو اس کی جو پاور ہیں، جو اس کی جو انرجیز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ جیسے کہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ذرا سا ان کے دماغ میں یہ وسوسہ آیا کہ چلو وہ گیملنگ کے لیے چلتے ہیں، آج گیملنگ کرتے ہیں، جوا وغیرہ کھیلتے ہیں، تو فوراً چلے جاتے ہیں وہ وسوسے کی وجہ سے۔
یا کچھ کہتے کچھ وسوسہ آتا ہے کہ چلو ہم کلب جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے شراب وغیرہ پیتے ہیں، تو جیسے ہی ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے وہ فوراً وہاں پہ اس کام کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اور بھی دوسرے کام ہیں ایسے، جیسے ہی ان کے دل میں وسوسہ آتا ہے اس کے اندر تھوڑی سی بھی ہیسیٹنٹ نہیں ہوتی، تھوڑی سی بھی اس کے اندر وہ نہیں آتی کہ نہیں مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے، وہ دراصل ایک طرح سے اپنے ہمزاد کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب بھی آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال آتا ہے، آپ اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو دباتے ہیں، تو آہستہ آہستہ آپ اپنے ہمزاد کو جو ہے کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آپ کا اوریجنل سوال تھا کہ ہمزاد کو طاقتور کس طرح کیا جاتا ہے، دیکھیں اگر آپ کا ہمزاد بہت طاقتور ہو جائے تو وہ آپ کو بہت زیادہ نقصان دے سکتا ہے، یعنی کہ جسمانی نقصان بھی دے سکتا ہے، اور بہت ہی آسانی سے جو ہے آپ کے مائنڈ کو کنٹرول کر کے آپ کو اس حد تک لے جا سکتا ہے کہ آپ یا تو کسی کو جانی مالی نقصان پہنچائیں یا اپنے آپ کو جانی اور مالی نقصان پہنچائیں، یعنی کہ آپ کا مائنڈ کمپلیٹلی اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور حمزات کو طاقتور کرنے کے طریقے ہیں بہت سارے، اور بی آنیسٹلی میں وہ بتانا نہیں چاہوں گا، کیونکہ اگر وہ عمل کسی کو پتہ چل جائے کہ حمزات کو کس طرح طاقتور کیا جا سکتا ہے تو انسان جو ہے بہت سارے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، بہت سارے غلط کام بھی کروا سکتا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ آپ اپنے حمزات کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس سے کام لے سکتے ہیں، اس کو پاورفل کر سکتے ہیں، اور اس کو اس حدود میں پاورفل کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آپ کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ کسی اور کو نہیں دے گا، آپ کو فزیکلی بھی ہارم نہیں کرے گا، اور آپ کے مائنڈ کے اوپر کوئی ایسے افیکٹ بھی نہیں ڈالے گا جو آپ کو نقصان دہ ہوں۔ حمزات کو ڈیفینیٹلی اپنے حق میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اور میرے خیال میں اس عمل کو یہاں پہ بتانا مناسب نہیں سمجھوں گا، کیونکہ جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اس سے جو ہے بہت سارے لوگ غلط فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا سوال ہو، کوئی ایسا یعنی کہ سٹوری وغیرہ ہو، آپ مجھے شیئر کریں فیس بک کے اوپر جا کے۔ پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔